بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چند جو ہے نا خبریں ان پہ بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی کہ کل جو پیر ہے اس میں عمران ریاض خان صاحب کی بھی جو ہے نا وہ ہائی کورٹ نے جو ہے نا اس نے بولا ہوا کہ ان کو پیش کیا جائے اور ان کی سارے رپورٹس لے کے آئیں، کیونکہ جب جیسے ہی آفتاب اقبال صاحب کی پیشی تھی ہائی کورٹ میں، ویسے ہی انہوں نے جو ہے نا وہ عمران ریاض خان صاحب کو بھی کہا ہوا تھا کہ آپ ان کو پروڈیوس کریں، مطلب عدالت میں لے کے آئیں۔ وہاں جا کے جو ہے نا وہ آپ کی پولیس نے جو ہے نا وہ یہ بیان دیا جی کہ ہم نے جو ہے اپنے عمران ریاض صاحب کو پکڑ کے سیالکوٹ سے ہم نے جو ہے جیل کے حوالے کر دیا تھا۔ جیل حکام سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو جو ہے نا وہ بری کر دیا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر گئے۔ مطلب عمران ریاض خان ہویا کو پکانے جو تسی واہ کڈی جڑی پتہ نہیں لگی گئی کتنے ہے، تو اس کے لیے ڈاکومنٹس انہوں نے منگائے ہیں ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے بولا ہے جی کہ ہم وہ کیس دیکھیں گے۔ اگر یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، کچھ بہت ساری خبریں بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے کل دیکھا کہ کہیں پہ ان لوگوں سے جو ہے نا وہ مسٹیک ہوئی ہے، جو کہ 100% ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے غائب کیا ہوا، وہ خان صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں بولا اور یہ مقبول جان صاحب کا بھی بولا، وہ سارا سب کو کلیئر ہے، لیکن جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، ان کو پیپر ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، تو ویژول کوئی ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ان کے حوالے سے انہوں نے بلایا کہ اگر اس میں کوئی پولیس کی ڈپارٹمنٹ کی کوئی جیل خانہ جات کی غلطی نکلی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی پھیتیاں وہاں پہ جو ہے نا پھیتی کر دیں گے، ان کو اڑا کے رکھیں گے۔ یہ ان کو جزا سزا کا اب سختی نظر آئے گی آپ کو کورٹ سے۔ باقی عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، خدا نہ خواستہ وہ کومے میں چلے گئے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان کو ویسا ہو گیا، اللہ پاک ان کو زندگی سے تندرستی دے۔ یہ لازمی بات ہے، جیسا یہ بے رحم قسم کا تشدد کرتے ہیں، بے شرم بے غیرت قسم کے لوگ، جس خان صاحب ان کے لیے ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی ان کو جو ہے نا وہ چوٹ وغیرہ اس میں سے اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے اور ان بے شرموں سے جو ہے نا بچا کے رکھے۔ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کو آپ کو پتا بہت اچھا جو ہے نا وہ ایک شوق ہے، ایک ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ کپڑے اتار کے چیک کرتے ہیں اور جو ہے نا باقی انسان کی جو ہے نا میرے خیال میں فوجی میئرمنٹ ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، تو پتہ نہیں کس چیز کے لیے یہ جو ہے نا کس فلم کی شوٹنگ کے لیے یہ بندے اکٹھے کر رہے ہیں۔ خیر اس حوالے سے جو ہے نا وہ اسپیکولیشن چل رہی ہیں، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی جو کوما کی اور جو ہے نا ہارٹ اٹیک وغیرہ کے حوالے سے ہو، کیونکہ یہ اگر چیزیں ہوں تو فوراً ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے اور وہ چیزیں باہر آئیں۔ بہرحال یہ واحد عمران ریاض خان صاحب سب سے فرنٹ آن پہ رہ کے سب سے زیادہ ویورشپ ویلوگ پہ ان کی تھی، اس بندے نے ہر جو ہے نا زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی اور مسلسل اٹھاتے رہے، وہ ارشد شریف شہید ہوں، وہ سمیع ابراہیم صاحب ہوں، وہ محیط پیرزادہ، جتنے ان کے میڈیا کے لوگ تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، پرچے ہوئے، یہ اس بندے نے جمیل فاروقی صاحب ون ٹو آل سب کے لیے آواز اٹھائی، وہ پولیٹیشنز ہوں۔ اب ان کے لیے آواز اٹھانا بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ جی جتنا ہم اس کو جو ہے نا وہ شور ڈال سکتے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ پروڈیوس ہوں عدالت میں اور ان کا جو ہے نا کیس سنا جائے، کیونکہ جیسے ہی وہ عدالت میں آئے ویسے ہی ان کو ضمانت مل جانی ہے، تو سب سے زیادہ مشکل ٹائم یہ ہے کہ وہ پروڈیوس ہوں، ان کو سامنے عدالت میں لایا جائے، وہاں تک کا جو مشکل سٹیج ہے وہ ہے بس۔ باقی اللہ پاک جو ہے نا ان کو صحت تندرستی دے اور باقی ان کے گھر والوں کو صبر دے، اور انشاءاللہ جلدی سے جلدی ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچے اپنے بیوی بچوں کے ماں باپ کے ساتھ اور خیر خیریت کی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو ہمت حوصلے والی دے جیسے کہ وہ انسان ہے۔ پھر آئے جی آپ کو ایک ہم نے بات بولی کہ پیڈو جو ہے نا وہ تو آپ کو پتا ہے، آپ کو اس نے تو اناؤنس کر دیا جی وہ 15 سے پہنچ رہے ہیں۔ اب سیزنل بٹیرا جو آپ کو وہ کہتے ہیں نا میمنا، وہ تحریک لبیک پاکستان سعد رضوی، آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اس نے کہا جی 13-14 کو ہم نے جو ہے نا وہ دھرنا دینا ہے، وہ ہم نے مارچ نکالنا ہے، وہ اب دیکھا کہ عدالتوں نے اس میں کچھ نہیں ابھی کیا تو وہ پوسٹ پون ہو گیا 22 مئی کا جو ہے نا وہ انہوں نے دھرنے کا اور مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا۔ اب کیونکہ یہ ویک میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ نااہلیاں ہونی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا حالات ایسے ہونے ہیں کہ یہ حکومت گرنے کی طرف جانی ہے، تو وہ بھی سیزنل بٹیرا باہر آنے لگا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کو چابی والا کھلونا نہ کہو۔ آج تک دیکھیں فضل الرحمان صاحب ہو گئے یا یہ سعد رضوی صاحب ہو گئے، اتنی مہنگائی ہوئی کو باہر نکلا، دھمکیاں دے کے پھر اندر بیٹھے رہے، ایک چوچا چھوڑتے ہیں 20-25 دن بعد مہینے بعد کیا کر لیا انہوں نے۔ اتنی مہنگائی، لوگ مرے، انٹرنیٹ بند ہوا، لوگوں کو گھروں میں گھس کے چادر کی بے حرمتی کی گئی، سارا کچھ کیا گیا، ان کی کسی کی آواز نکلی ہے؟ نہیں نکلی ہے۔ ہم عوام سے بار بار اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے نام پہ یہ ڈھونگ رچاتے ہیں، خدا کا واسطہ ان لوگوں کو پہچانے اور ان کا جو ہے نا فرنٹ آن ہو کے ان کے سامنے آ کے ان کا جو ہے نا سدباب کریں، ان کو بتائیں کہ آپ الحمدللہ زندگی کے سب سے بڑے زمین پہ منافق لوگ ہیں،
آپ کا مقصد کوئی نہیں ہے. الزام آپ لگاتے ہیں خان صاحب پہ کہ ریاست مدینہ کی بات کرتا اور یہ کچھ کرتا, 100 خامیاں ہوں گی ان میں بھی, لیکن آپ جیسا بے شرم بے حیا قسم کا آدمی زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو اسلام کے نام پہ اس طرح کی بے حیائی اور بے غیرتی کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اسلام کو. یہ فتنہ ہم نے اپنا فرض سمجھا کہ ان دو کے متعلق آپ کو کہ وہ ہم نے آپ کو بات کی, آپ کی رائے آپ کے ساتھ. پھر اس کے بعد جی آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک ایشو آ رہا ہے مارکیٹ میں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کے استعفے کی بات ہو رہی ہے. ابھی تک یہ چھوٹی خبر ہے, ابھی تک باہر نہیں آ رہی, اتنی ڈسکس نہیں ہو رہی, لیکن یہ ایک سیریس ایشو ہے. ہم نے جب عاصم منیر صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف ہوئے تھے, بنے تھے, تب ہم نے ایک چیز کہی تھی کہ ان کو نان پولیٹیکل ہونا پڑے گا. نان پولیٹیکل ہونے کے لیے کچھ عرصہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی, کیونکہ جتنا جو باجوہ صاحب نے, قمر جاوید باجوہ صاحب نے ضلالت اکٹھی کر دی تھی, جو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا تھا, اس گند کو صاف کر کے آپ کو اے پولیٹیکل ہونا پڑے گا. اتنی دیر کے لیے آپ کو پولیٹیکل پارٹ پلے کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں کیا اور اسی طرح چلنے دیا جیسے پیسے پہلے چل رہا ہے, اگر لوگوں نے باجوہ کو نہیں چھوڑا, چھوڑیں گے آپ کو بھی نہیں. وہ سچویشن اب آ گئی ہے. استعفے کی بات بھی یہاں تک آ گئی ہے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. نہ یہ پورا خان صاحب کے ساتھ چل کے یعنی کہ وہ پولیٹیکل سائیڈ کو کلیئر کر سکے, نہ ان کے جو ہے نا وہ وعدے جو ہے نا قسمیں قرآن اس طرح پوری کر سکے جیسے کرنے کا وعدہ کر کے آئے تھے. تو اب دونوں طرف سے یہ جو ہے نا وہ ایک تنقید کا شکار ہے. تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے حوالے سے بھی. ان کو بچنے کے لیے اب ان کے پاس ایک ہی حل رہ گیا, کورٹ کا آرڈر آ لے, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جو حق کی چیز ہے انصاف کا ساتھ دیں. اپنے وہی بار بار ہم کہتے ہیں چند لوگ جو ہیں منحوس قسم کے, بے شرم قسم کے جو لگے ہوئے, جو سارا فساد ڈال رہے ہیں, ان کو فارغ کریں اور پاکستان کو ایک صحیح سمت میں لے کے جائیں. نہیں لے کے جائیں گے, استعفے کی بات آ رہی ہے, مکو ٹھپ جائے گا اس بندے کا بھی. عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. پولیٹیشین خان صاحب کو آپ آنے سے روک نہیں سکتے, الیکشن آپ روک نہیں سکتے. جو آپ کے اب اس مئی کے مہینے میں یا جون کے سٹارٹ میں آپ کو یہ حکومت جاتی اور اگلے الیکشن جولائی اینڈ اگست میں ہوتے آپ کو نظر آئیں گے, آپ روک سکتے نہیں ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنی عزت بچا لیں, جتنی رہی صحیح کو کسر رہ گئی ہے وہ اس کے حوالے سے بچا لیں. نہیں تو عوام وہی حال کرے گی جو پہلے والے کا کیا, اور وہ آپ کو انہوں نے بڑا کلیئرلی میسج دے دیا. اس کے بعد جی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں حالات کس طرف آتے ہیں. کل کا بہت اہم دن ہے. وکلا آپ کو اور عوام پھر سڑکوں پہ نظر آئے گی. ٹف ویک ہے, ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ہے, لیکن گھبرانا بالکل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. مئی سے آنورڈ جو ہے آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا مئی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہوتی نظر آئیں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.